کہ پیر کا دن یا ولادت کا جو دن ہے اس میں عید کا عنصر نکالا گیا. دیکھو عیسائی یہودی جو تھے ان کے لیے مقدس دن کون سا تھا؟ سب حضرات بتائیں. ہفتہ. اور یہودی اس وقت آسمانی مذاہب میں سب سے پرانی قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متبعین. ہفتے کا دن ان کے لیے مقدس، مجازی عید، چھٹی کا دن، عبادت کا دن، ٹھیک ہے نا، ہفتے کا دن تھا. یہودیوں کے بعد کون سی قوم دنیا میں آئی؟ عیسائی. اللہ نے عیسائیوں کے لیے کون سا دن رکھا؟ اتوار کا. یہودی کے لیے بھی اللہ نے ہفتے کا دن مقدس بنایا، پھر عیسائیوں کے لیے اللہ نے اتوار کا دن مقدس بنایا. مسلمانوں کے لیے کون سا ہونا چاہیے تھا ترتیب کو اگر دیکھو؟ پیر کا دن ہونا چاہیے تھا. شاید اس میں یہ حکمت ہو، پیر کا دن چونکہ یوم ولادت ہے، کہیں مسلمان اس لیے یہ نہ سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمارے نبی اس دن پیدا ہوئے لہذا اس لیے اللہ نے اس دن کو مقدس بنایا ہمارے لیے. اس کانسیپٹ کو ختم کرنے کے لیے کہ نہ بس اللہ کی مرضی جس دن کو چاہے مقدس بنا دے، اس کا نبی کی ولادت یا وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر اللہ پیر کے دن کو بنا دیتا تو بدعتیوں کی تائید ہو جاتی کہ دیکھو اللہ نے بھی پیر کے دن کو عظمت دی ہے، اللہ نے بھی پیر کے دن کو منانے کا حکم دیا، اللہ نے بھی پیر کو نہانے کا حکم دیا. کیونکہ پیر کا دن بن جاتا تو ہم جمعے کے بجائے پیر کو نہاتے، خوشبوئیں جمعے پیر کو لگاتے، امام صاحب خطبہ پیر کے دن دے دیتے اور خوشی خوشی مسجدیں پیر کے دن بھرتی. اللہ نے کیا کر دیا؟ ہفتہ اتوار کے بعد پیر ہونا چاہیے تھا، پیر کے بجائے ریورس آ کے جمعہ کر دیا. ٹھیک ہے، بالکل ہی پیچھے کی طرف، جو قیاس کے اعتبار سے درست نہیں ہے. یہ ہفتے کے بعد اتوار کے بعد ہم آخر میں آئے تو پیر کا دن ہونا چاہیے، لیکن جمعے کا دن کر دیا. اس میں یہی حکمت کہ ولادت کے دن منانا اور وفات کا دن منانے کا تصور مسلمانوں کے دماغوں سے نکل جائے ہمیشہ کے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے، ابھی بھی نہیں آ رہی سمجھ میں بات. تو اتنی ساری ہمیں قرآن اور حدیث سے ہدایات ملتی ہے جن میں بار بار ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے، بار بار یہ بات ڈالتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کو نہ مناؤ، کسی بھی طریقے سے نہ مناؤ، کسی بھی طریقے سے نہ، اس کو عید کا دن قرار نہ دو. اور دیکھ لیں اسلام نے بھی تو ہمیں خود عیدیں دے دی نا. حدیث میں آتا ہے لکل قوم عید، ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور ہمارے لیے 2 عیدیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ کون سی عیدیں ہیں؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر اس لیے کہ پورے مہینے رمضان کے روزے دیکھو، اگر 12 مہینوں میں سب سے مقدس مہینہ کون سا ہے؟ رمضان. کیوں ہے؟ اس کی کوئی ریزن ہے؟ ممکن ہے کوئی کہے کہ بھئی رمضان میں اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا اس لیے، تو قرآن کا نزول ربیع الاول میں بھی تو ہو سکتا تھا. اللہ نے اس کے لیے رمضان کو سلیکٹ کیوں کیا؟ یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت بھی ربیع الاول کے مہینے کو رمضان پر فوقیت نہیں دے رہے. رمضان کو بنایا گیا، حالانکہ اس میں کسی نبی کی ولادت یا کسی نبی کی وفات کا تصور نہیں ہوئی ہو، اتفاقی طور پہ غلط بات ہے. رمضان کو بنا دیا، بس بنا دیا ہماری مرضی. اب کوئی اللہ سے ہی نہیں پوچھ سکتا کہ رمضان کیوں، اللہ فرماتے میں نے بنا. پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں ہوئے، لیکن مقدس مہینہ کون سا بنایا گیا؟ رمضان کا مہینہ. اور رمضان میں 1 مہینہ عبادت کے بعد پھر عید کا دن 1 شوال کو اور 10. اچھا اب آپ یہ دیکھیے، دوسری عید جو ہے ہماری 10 ذی الحجہ کو ہے. ہم 10 ذی الحجہ کو جو عید مناتے ہیں اس میں ہوا کیا تھا؟ میں بتا رہا ہوں کہ شریعت کاموں کی بنیاد پہ تو دنوں کا تعین کرتی ہے، کاموں کی بنیاد، تاکہ اس کام کا تصور آئے تو تمہارے اندر اس کام کا جذبہ پیدا ہو. ولادت کے تصور سے تمہارے اندر ظاہر ہے تم ولادت کا جذبہ تو پیدا ہو نہیں سکتا کہ میں بھی اس دن پیدا ہو جاؤں. وفات کے تصور سے ان کو دیکھ کے کہ وہ انتقال ہوا تھا تو میرا بھی انتقال ہو جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا. کسی نے کسی خاص دن قربانی دی ہو، اس دن کو محفوظ کر لیا گیا تاکہ جب وہ دن آئے گا تمہارے اندر بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہو جائے. ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ تمام پیغمبروں میں سب سے اونچا مقام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے. وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں. کتنا بڑا مقام دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ نے نہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے دن کو سلیکٹ کیا اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے دن. کہ بھئی ولادت کے دن اللہ فرماتے تھے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت تمام اسلامی ملکوں میں چھٹی ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے. تو اس پتہ چل کے کیا ہو جاتا؟ وہ تو ویسے ہی پتہ ہوئے بھائی، اس سے ہم عملی لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. اللہ چاہتے ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے حکم دے دیتے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے وہ دن منایا جائے، اس دن جو ہے نا وہ یہ کام کیے جائیں. لیکن اس سے کیا تصور آتا؟ ان کا انتقال ہوا ہے، اس سے عملی کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا. اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کی یاد منانے کے لیے وہ تاریخ
जिस दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नाम पे अपने बेटे के गले पे छुरी फेरी थी, उस तारीख को मुतय्यन कर दिया गया कि तुम भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में 10 तारीख को, क्योंकि ये काम 10 तारीख को हुआ था, 10 जिलहिज्जा को, तुमने भी 10 जिलहिज्जा को जानवरों पे के गले पे छुरी फेरनी है, इस जज्बे के साथ कि हमें अपनी औलाद जैसी महबूब चीज को भी अल्लाह के राह में कुर्बान करना पड़ा, तो इब्राहिम की याद में वो भी कुर्बान कर देंगे।